ناظرین، ایرانی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسانی کا ہیلی کاپٹر تبریز شہر کے کچھ فاصلے پر واقع پہاڑی علاقے میں حادثے کا شکار ہوا اور خراب موسم کے باعث وہاں پہنچنا انتہائی دشوار بتایا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں عوام سے صدر اور ان کے قافلے کی سلامتی کے لیے دعاؤں کی اپیل کی گئی، مگر اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں زندگی کا کوئی اثر موجود نہیں۔ صدر اور ان کا قافلہ، ان میں ملک کے وزیر خارجہ بھی موجود تھے، تقریباً ہلاک ہو چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدر ابراہیم رئیسانی کون ہیں، جنہیں ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کے متوقع جانشینوں میں بھی شمار کیا جاتا رہا ہے۔ ابراہیم رئیسانی سن 1960 عیسوی میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں پیدا ہوئے، جہاں شیعہ مسلمانوں کی مقدس مزارات میں سے ایک واقع ہے۔ ان کے والد ایک عالم تھے اور اس کی وفات اس وقت ہوئی جب ابراہیم فقط 5 برس کے تھے۔ شیعہ روایات کے مطابق ان کا سیاسی امامہ ان کے پیغمبر اسلام کی آل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 15 سال کی عمر میں مقدس شہر قم میں ایک مدرسے میں حصول تعلیم کی غرض سے جانا شروع کیا، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے مغربی حمایت یافتہ شاہ ایران کے خلاف مظاہروں میں بھی حصہ لیا۔ شاہ ایران سن 1979 عیسوی میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے بعد معزول ہو گئے تھے۔ انقلاب کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شمولیت اختیار کی اور کئی شہروں میں پروسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ اس دوران وہ آیت اللہ خمینی کے زیر تربیت بھی رہے، اور جو سن 1981 عیسوی میں ایران کے صدر بنے۔ رئیسی جب تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر بنے تو اس وقت وہ صرف 25 برس کے تھے۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے ان 4 ججوں میں بھی ایک کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی، جو 1988 عیسوی میں ان خفیہ ٹریبونل کا حصہ تھے جو کہ ڈیتھ کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ٹریبونل نے مبینہ طور پر ایسے ہزاروں قیدیوں کو ان کی سیاسی سرگرمیوں کے باعث دوبارہ مقدمات قائم کیے جو پہلے ہی مقید تھے اور انہیں سزائیں بھگت رہے تھے۔ ان قیدیوں میں سے زیادہ تر بائیں بازو کے اپوزیشن مجاہدین میں سے، جنہیں پیپلز مجاہدین آرگنائزیشن آف ایران بھی کہا جاتا ہے، جن لوگوں کو ٹریبونل نے سزائے موت دی۔ ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں، لیکن انسانی حقوق کے گروہوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 5000 مردوں اور عورتوں کو پھانسیاں دی گئیں اور ان لوگوں کو اجتماعی قبروں میں دفنایا گیا، جو انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ چند برس قبل ابراہیم رئیسانی عدلیہ کے کئی دیگر اراکین، اس وقت کے نائب سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی منتظری کے درمیان ہونے والے ایک آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی۔ اس میں منتظری کو سزائے موت کو اسلامی جمہوریہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جرم قرار دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ 1 سال بعد منتظری نے خمینی کے نامزد کردہ جانشینوں کی حیثیت سے اپنا مقام کھو دیا اور خمینی کی وفات پر آیت اللہ خمینی سپریم لیڈر بن گئے۔ ابراہیم رئیسانی سن 2014 عیسوی میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہوئے اور پہلے تہران کے پروسیکیوٹر، پھر اسٹیٹ پروسیکیوٹر آرگنائزیشن کے سربراہ اور عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ 2 سال بعد آیت اللہ خمینی نے انہیں ایران کے سب سے اہم اور امیر ترین مذہبی تنظیموں میں سے ایک آستان قدس رضوی کا نگہبان نامزد کیا تھا۔ یہ تنظیم مشہد میں 8ویں شیعہ امام رضا کے مزار کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ تمام مختلف فلاحی اداروں اور تنظیموں کا انتظام سنبھال لیتی ہے۔ امریکہ کے مطابق اس تنظیم کا تعمیرات، زراعت، توانائی، ٹیلی کمیونیکیشن اور مالیاتی خدمات میں بڑا حصہ ہے۔ 2017 عیسوی میں رئیسی نے صدارت کا امیدوار بن کر مبصرین کو حیران کر دیا تھا۔ 2017 کے انتخابات میں حسن روحانی، جو کہ ابراہیم کے ایک ساتھی عالم تھے، انہوں نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں 57% ووٹ حاصل کر کے بھاری اکثریت سے دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ رئیسی نے خود کو ایک کرپشن مخالف جنگجو کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن صدر نے ان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے عدلیہ کے نائب سربراہ کی حیثیت سے بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ سن 2017 عیسوی کے الیکشن میں 38% ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ اس نقصان نے رئیسی کی شبیہہ کو داغدار نہیں کیا اور سن 2019 عیسوی میں آیت اللہ خمینی نے انہیں عدلیہ کے سربراہ کے طور پر طاقتور ترین عہدے پر نامزد کیا۔ اگلے ہی ہفتے وہ ماہرین اسمبلی کے ڈپٹی چیئرمین کے طور پر بھی منتخب ہوئے، جو کہ 88 رکنی علماء کا ادارہ ہے، جو کہ اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ حیثیت عدلیہ کے سربراہ رئیسی نے اصلاحات نافذ کی، جس کی وجہ سے ملک میں منشیات سے متعلق جرائم کے لیے سزائے موت پانے اور پھانسی کی سزا پانے والوں کی تعداد میں کمی آئی۔ ایران اب بھی چین کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو سزائے موت دینے والا ملک ہے۔ رئیسی کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم باتیں معلوم ہے، سوائے اس کے کہ ان کی ایک اہلیہ تہران کی شاہ بہشتی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور ان کی 2 بالغ بیٹیاں ہیں۔ ان کے سسر آیت اللہ احمد علم الہدی ہیں، جو کہ مشہد میں نماز جمعہ کی امامت کرتے ہیں۔ شکریہ۔